وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورہ واقعہ کی اردو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقعہ ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی۔ جبکہ زمین ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر پر اگندے غبار بن جائیں گے اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ پھر دائیں والے بس کیا خوب ہیں دائیں والے، اور بائیں والے کیسے برے لوگ ہیں بائیں والے، اور آگے والے تو آگے ہی والے ہیں۔ وہ مقرب لوگ ہیں نعمت کے باغوں میں، ان کی بڑی تعداد اگلوں میں سے ہوگی اور تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گی۔ جڑاؤ تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے ان کے پاس بچے ہمیشہ رہنے والے، آب خورے اور کوزے لیے ہوئے اور پیالے شراب کا۔ اس سے نہ درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا، اور میوے کے جو چاہے چن لے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر، بدلے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ اس میں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، مگر صرف سلام سلام کا بول۔ اور داہنے والے کیا خوب ہے داہنے والے، بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں، اور کیلے تہ بتہ، اور پھیلے ہوئے سائے، اور بہتا ہوا پانی، اور کثرت سے میوے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ اور اونچے بچھونے ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، پھر ان کو کنواری رکھا ہے دل ربا اور ہم عمر داہنے والوں کے لیے۔ اگلوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ۔ اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے، آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، نہ ٹھنڈا اور نہ عزت کا۔ یہ لوگ اس سے پہلے خوشحال تھے اور وہ بھاری گناہ پر اصرار کرتے رہے، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہو کہ اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت پر۔ پھر تم لوگ اے بہکے ہوئے اور جھٹلانے والے زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے اپنا پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ یہ ان کی مہمانی ہوگی انصاف کے دن۔ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم ٹپکاتے ہو؟ کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں جن کو تم جانتے نہیں۔ اور تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم بولتے ہو؟ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ ہم تو تاوان میں پڑ گئے، بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے۔ کیا تم نے غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو سخت کھاری بنا دے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا اس آگ پر جس کو تم جلاتے ہو؟ کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے؟ ہم نے اس کو یاد دہانی بنایا ہے اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز۔ بس تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، اور اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں۔ اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں، اترا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ پھر کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو اور تم اپنا حصہ یہیں لیتے ہوئے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں
جبکہ جان حلق میں پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس شخص سے قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔ پھر کیوں نہیں؟ اگر تم محکوم نہیں ہو تو تم اس جان کو کیوں نہیں لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو؟ بس اگر وہ مقربین میں سے ہو تو راحت ہے اور عمدہ روزی ہے اور نعمت کا باغ ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو تمہارے لیے سلامتی تو اصحاب یمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو گرم پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل ہونا، بے شک یہ قطعی حق ہے۔ بس تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ ہم لوگ سورہ حدید کی طرف رجوع کریں گے۔ سورہ واقعہ اردو ٹرانسلیٹ ہوا۔ سورۃ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مطمئن ہوگا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے امور۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس چیز میں جس میں میں نے تم کو امین بنایا ہے۔ بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو بلا رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ تم تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ تمہارے اوپر نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سب آسمان اور زمین آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور لڑے، اور ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض کہ وہ اس کے لیے بڑھائے، اور اس کے لیے باعزت اجر ہے؟ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہوگی، آج کے دن تم کو خوش خبری ہے باغوں کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گی کہ ہمیں موقع دو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ ان کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور راہ دیکھتے رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی امیدوں نے تم کو دھوکہ میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور دھوکے باز نے تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکے دیا۔ بس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہیں تمہاری رفیق ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے نصیحت کے آگے جھک جائیں اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے اس کی موت کے بعد،
ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض تو ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہی لوگ ہیں اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید میں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کی روشنی ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور تماشا ہے، اور زینت اور باہمی فخر اور مال اور اولاد میں سے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا، جیسے کہ بارش کے اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تو اس کو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے معافی اور رضامندی بھی، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ کہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے کھویا گیا، اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو اس نے تم کو دیا، اور اللہ اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جو شخص اعراض کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ اتارا کتاب اور ترازو تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں ایک بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے۔ بے شک اللہ طاقت والا زبردست ہے۔ اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان کی اولاد میں ہم نے پیغمبری اور کتاب رکھ دی، پھر ان میں سے کوئی راہ پر ہے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اس کو انجیل دی۔ اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا ہے، ہم نے اس کو ان پر نہیں لکھا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے اس کو اختیار کر لیا، پھر انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ بس ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تم کو اپنی رحمت سے 2 حصے عطا کرے گا، اور تم کو روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب جان لے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم لوگ سورہ حدید مکمل کیے، اب ہم لوگ سورہ المجادلہ کی طرف رجوع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے جھگڑتی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی
اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہے جنہوں نے ان کو جنا، اور یہ لوگ بے شک ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرے پھر اس سے رجوع کرے جو انہوں نے کہا تھا، تو ایک گردن کو آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ہاتھ لگائیں، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر جو شخص نہ پائے تو روزے ہیں 2 مہینے کے لگاتار اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ہاتھ لگائیں۔ پھر جو شخص نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور منکروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جس طرح وہ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے واضح آیتیں اتار دی ہیں، اور منکروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور ان کے کیے ہوئے کام ان کو بتائے گا۔ اللہ نے ان کو لکھ رکھا ہے اور لوگ اس کو بھول گئے، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور نہ 5 کی سرگوشی ہوتی ہے جس میں چھٹا ہوا نہ ہو، اور نہ اس سے کم کی یا زیادہ کی، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ ان کو ان کے کیے سے آگاہ کرے گا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن کو سرگوشیوں سے روکا گیا تھا پھر بھی وہ وہی کر رہے ہیں جس سے وہ رد کیے گئے تھے، اور گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کیا تم ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور اس میں پڑے رہیں گے، بے شک اس میں پڑے رہیں گے، بس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنج پہنچائے، اور وہ ان کو کچھ بھی رنج نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والوں، جب تم کو کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، اللہ تم کو کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے رازدار نہ بات کرو تو اپنی رازدار نہ بات سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی رازدارانہ گفتگو سے پہلے صدقہ دو؟ بس اگر تم ایسا نہ کرو اللہ نے تم کو معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کر چکے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور
نہ ان میں سے ستارے، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک وہ برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، بس ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد کو ان ذرا سے بھی اللہ سے نہ بچا سکیں گے۔ یہ لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا تو وہ اس سے بھی اس طرح قسم کھائیں گے جس طرح تم سے قسم کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں۔ سن لو کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان پر قابو حاصل کر لیا ہے، پھر اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ سن لو کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ تم ایسی قوم نہیں پا سکتے جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتی ہے اور ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہو، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دی ہے اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے، اور وہ ان کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ تو ہم لوگوں نے سورۃ المجادلہ کی اردو ٹرانسلیٹ کیا۔ اب ہم لوگ سورۃ الحشر کی طرف رجوع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب منکروں کو ان کے گھروں سے پہلی ہی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ تمہارا گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ ان پر وہاں سے آ پہنچا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ بس اے آنکھ والوں، عبرت حاصل کرو۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت عذاب والا ہے۔ کھجوروں کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ اللہ کے حکم سے، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور اللہ نے ان سے جو کچھ اپنے رسول کی طرف لوٹایا تو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ اللہ اپنے رسول کو بستیوں والوں کی طرف سے لوٹائے تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اور رسول تم کو جو کچھ دے اس کو تم لے لو، اور وہ جس چیز تم کو روکے اس سے تم رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان مفلس مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جو لوگ پہلے سے مدینے میں قرار پکڑے ہوئے ہیں اور ایمان استور
کیے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس تنگی نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور وہ ان کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان کے اوپر فاقے ہو۔ اور جو شخص اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو نفاق میں مبتلا ہیں؟ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے تو ضرور وہ پیٹ پھر کر بھاگیں گے، پھر وہ کہیں مدد نہ پائیں گے۔ بے شک تم لوگوں کا ڈر ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ لوگ سب مل کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے، مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے۔ تم ان کو متحد خیال کرتے ہو اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں۔ ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یہ ان لوگوں کے مانند ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان جو انسان سے کہتا ہے کہ منکر ہو جا، پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ پھر انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخ والے اور جہنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ سب عیبوں سے پاک، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زوراور، عظمت والا۔ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت غری کرنے والا۔ اسی کے لیے ہیں سارے اچھے نام۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو ہم لوگوں نے سورہ الحشر کی اردو ٹرانسلیٹ مکمل کیا۔ کل ہم لوگ سورہ الممتحنہ کے اردو ٹرانسلیٹ کریں گے، اور 10:30 بجے لائیو آئیں گے۔ آپ لوگ سب چینل سے جڑیے، چینل پر لائیو آئیے 10:30 بجے۔ اور اردو ٹرانسلیٹ قرآن کو سیکھنے سے فائدے بہت ہیں۔ ہم لوگ قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں اور اس کا معنی بہت کم جان پاتے ہیں، اسی لیے یہ مادھیم سے ہم لوگ قرآن کی اردو ٹرانسلیٹ جان کر اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کب نبی سے کیا کیا کام لے رہا ہے،
قیامت کی نشانی، جہنم کا نظارہ، جنت کا نظارہ، اللہ سب کچھ قرآن میں بتایا ہوا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، جھوٹ نہ بولنا، قسم نہ کھانا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ وہ سارے ذکر ہم لوگ اس ویڈیو میں سے کریں گے۔ آج اس ویڈیو سے جڑ کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کل 10:30 بجے لائیو آنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم۔